سورۃ الملک کے بے شمار فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مغفرت کی شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سورۃ الملک جو پڑھے، جو اس کی تلاوت کرے، تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر مومن کے دل میں سورۃ الملک ہو۔ تو سورۃ الملک کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی تلاوت کا معمول ہو، روزانہ اس کو پڑھیں۔ عام طور پر شام کو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے، تو اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، بہت اجر ہے، ثواب ہے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی شفاعت بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ العظیم ہم آپ کو سورۃ الملک کی تلاوت سنوائیں گے، جو حضرت قاری محمد ابو بکر صاحب کی آواز میں ہوگی۔ مسحور کن آواز ہے، انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت لہجہ ہے۔ آپ سنیں اور سن کر اس کو یاد کریں اور اپنے گھر میں اس کی تلاوت کو لگائیں، تاکہ قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں اس کی آواز پڑتی رہے، اور قرآن سننے اور پڑھنے کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي